لیکن پھر وہی بات جان لو، حق لا شریک ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسے ہی سسٹم چلتا رہتا، دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسے نظام چلتا رہے گا اور جیسے ہم چلتے ایسے ہی چلتے رہیں گے، چلو بہتری نہیں نہ ہی صحیح جیسے ہیں ویسے چلتے رہیں گے، تو اپنی یہ غلط فہمیاں دور کر لو، اپنے دماغوں سے یہ فطور نکال لو۔ کیوں؟ کیونکہ آج حق آ گیا ہے۔ یا تو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حق نہیں ہے یہ جو آیا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حق شریک کو پسند کرتا ہے۔ حق جن کے مقابلے پر آئے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، انہیں برداشت کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے، جبکہ یہ تمہارے اوپر واضح ہے کہ حق لا شریک ہے، تو پھر تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم میں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنی عقل تو تمہیں دی گئی۔ بہرحال قرآن کی ان آیات سے اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ مرزا غلام قادیانی الخنزیر بہت بڑا کذاب تھا، رب کے جو مجرم ہیں ان میں سے سب سے بڑا مجرم تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب کی زبان ہے، اس کے ذمہ ہے اس پیغام کو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر پہنچا دینا۔ کسی تہمت کرنے والے کی تہمت کی پرواہ نہ کرنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، گالیاں بکواسات کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، دشمنی کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، اور یہ جو حق ہے، یہ جو امانت ہے، اس کو کھول کھول کر پہنچا دینا۔ تو وہ تو آسان طریقے سے پہنچائی جا چکی۔ اب تم میں سے اگر کوئی مانتا ہے تو مان کر میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی تم سے میں کوئی اجر یا کوئی بدلہ مانگ رہا ہوں، تم سے مجھے کوئی چندے کوئی فنڈ چاہیے، تم سے میرا کوئی لالچ وابستہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ مانو گے تب بھی تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو پھر بھی میرا کوئی نقصان نہیں۔ اور نقصان تو اس کا ہو جو اس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہو، کوئی دکان کھولی ہو، اس کو گاہکی کی ضرورت ہے، اس کو چندے چاہیے، اس کے چندے کم پڑ جائیں گے۔ نہیں مانو گے تو میرا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، نقصان تمہیں خود کو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کہانیاں نہیں سنائی گئیں۔ اٹھاؤ اس قرآن کو، گزشتہ ایک ساتھ میں واضح کر دیا گیا سورہ الانبیاء، اس میں کیا کہا گیا؟ اس کی آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ تمہاری طرف کتاب اتاری گئی، یہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کو تم القرآن کہتے ہو، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ لیکن کیسے؟ اگر ظاہر دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ظاہر میں تمہیں وہ جو گزر چکے ان کا ذکر نظر آئے گا، باطن دیکھو گے پھر نظر آئے گا کہ یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ قرآن تو آئینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آج حق جب آ گیا تو حق کا کفر و کذب کرتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہے؟ تمہارا انجام وہی جو اس سے پہلے جب بھی حق آیا تو حق کا کفر و کذب کرنے والوں کا انجام ہوا۔ یہ کان کھول کر سن لو، تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے یہ مذاق نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ یہ مذاق نہیں چل رہا، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھو گے۔ اس سے پہلے ہم نے خود کو جو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جن کو تم غیر احمدی کہتے ہو، یعنی جو تمہارے گٹر سے باہر ہیں، یہود کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کے ملاٹوں کو ہم نے کیا کہا تھا؟ جب ہم نے 2018 میں اعلان کیا تو ان کو کہا تھا ملاٹو تم کو زندہ اس وجہ سے رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ جب حق آئے تو اس کی تصدیق کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اندھوں کی طرح تمہارے پیچھے چلتے ہیں، اگر تم تصدیق نہیں کرو گے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے، تمہاری پھر دنیا پہ زندہ رہنے کا تمہیں کوئی حق حاصل ہے؟ کوئی ضرورت ہے تمہاری؟ نہیں، پھر کیا تمہیں مرنا پڑے گا۔ ایسا کرو، ہمارے
چینل پر جاؤ، نبا 7 ٹی وی پر سرچ کرو، اس میں جا کر دیکھو جو ہم نے اعلان کیا 2018 میں، 8 نومبر 2018 کو جو ہم نے اعلان کیا، وہ جو ویڈیوز میں کیا کہا تھا، ان میں 2 ٹوک کہا تھا کہ اے ملاٹو رجوع کر لو رب کی طرف، حق کی طرف، پلٹو اپنی ذمہ داری کی طرف۔ کیا ذمہ داری تمہاری کہ آج جب حق آیا ہے تو اس کی تصدیق کرنا، نصرت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عوام ہے وہ اندھو کی طرح تمہارے پیچھے چلتی ہے، جس کو تم حق کہو گے وہ اس کو حق کہیں گے، جس کو تم غلط کہو گے، باطل کہو گے اس کو باطل کہیں گے تمہارے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی قوم کو، ان لوگوں کو بندر بنا دیا ہوا ہے، تم نے ان کے گلوں میں اپنے پٹے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ادھر ہی جائیں گے تمہارے پیچھے پیچھے جدھر تم جاؤ گے۔ تو آج اگر تم اپنی ذمہ داری سے کفر کرتے ہو، ذمہ داری سے انکار کرتے ہو، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کو کوئی حق حاصل ہے؟ ذرا خود کرو۔ اگر تم خود کوئی شے لے کر آتے ہو، وقت آنے پر وہ شے اس ذمہ داری کو، مقصد کو پورا ہی نہیں کرتی، مقصد کو پورا کرنے سے انکار کر دیتی ہے، تو کیا کرو گے؟ تمہیں اس کے اوپر پیار آئے گا، اس کو سنبھال کے رکھو گے، یا پھر اسے اٹھا کر کوڑے میں پھینکو گے، کباڑ میں پھینکو گے؟ تو ہم نے اس وقت ملاٹوں کو کہا تھا کہ اے ملاٹو جان لو، خود کو علماء کہلوانے والوں جان لو، اگر تم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تمہیں مرنا ہوگا۔ تو آج کیا ہوا؟ کیا وہی ملاٹے خود اپنی زبانوں سے نہیں کہہ رہے، وہی مسلمان خود اپنی زبانوں سے نہیں کہہ رہے کہ 2020 غم کا سال ہے، کہ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جو واقعہ 2020 میں ہوا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا ہے کہ ملاٹوں کی کثیر تعداد مر گئی ہے دیکھتے دیکھتے، اور یہ ایک حیران کن واقعہ ہوا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ خود یہ ملاٹے کہہ رہے ہیں، خود یہ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے ملاٹو یا تو کھل کر سامنے آؤ، دشمنی کرو، اگر کھل کر دشمنی نہیں کرنی، تمہیں پتہ ہے یہ حق ہے، تو پھر گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا، پھر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اگر تم اپنی زبانیں بند کر لو گے، گونگے بن جاؤ گے، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا کیا مقصد کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اگر تم نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ تم نے خاموش رہنا ہے، تو تمہیں پھر پکا خاموش کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب ہم آ گئے ہیں۔ تو کیا ہوا 2020 میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل عین اسی طرح اے امت مرزیہ، امت قادیان، خود کو احمدی کہلوانے والو، اے دنیا کے غلیظ ترین گٹر، کان کھول کر سن لو، اب تمہاری باری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کامنٹس میں آ کر، ای میلز میں آ کر گالیاں دینے سے، بکواسات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آ کر جو دھمکیاں دیتے ہو، ان دھمکیوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ کیوں؟ یہ تمہارے سامنے کوئی کذاب نہیں بیٹھا ہوا۔ اتنی اگر غیرت ہے، ہمت ہے، تو وہ جو تمہارا کارٹون ہے نا، نمائندہ تمہارا، وہ جس کو تم کہتے ہو خلیفہ، رب کا نمائندہ، اسے سامنے لاؤ۔ کیوں؟ اس کے پیچھے تو رب ہے نا تمہارا۔ اسے کیا، جاؤ اپنے، جس کو تم اپنا رب کہتے ہو، جو تمہارا اللہ ہے، وہ جو آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے، اسے ہی اتار لاؤ۔ جاؤ، اسے کوئی احمد جیسا چیلنج کر رہا ہے، اسے جاؤ لے آؤ، اتار کر اسے، دیکھتے ہم وہ کیا کر لیتا ہے۔ اگر تم لوگوں میں رائی برابر بھی غیرت ہے تو اپنے پپٹ کو لاؤ سامنے، میدان میں اتارو۔ کیوں؟ کیونکہ تم خود کہتے ہو یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے زمین پر، خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جاؤ اب گڑ گڑاؤ، دعائیں کرو اپنے اللہ میاں سے، اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، اتارو اسے کو احمد عیسیٰ چیلنج کر رہا ہے۔ لاؤ اسے، دیکھتے ہیں ہم کیسے آتا ہے۔ لہذا اب اگر رائی برابر بھی غیرت ہے تم میں تو جان لو اب تمہارے پاس 2 ہی رستے ہیں، ہاں یا نہ، اقرار یا انکار۔ اگر تم یہ سمجھو کہ خاموشی اختیار کرنے سے تم بچ جاؤ گے تو نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر سامنے باطل ہے تو خاموشی اختیار کرنے سے اب بچ سکتے ہو۔ کیوں؟ باطل ہے، گزر جائے گا، اب خاموش رہو، وقت گزرے گا، پھر آپ کی دکان چلتی رہے گی۔
لیکن اگر سامنے حق ہے تو حق کو حق حاصل ہے، اسے مانا جائے۔ نہیں مانا جائے گا تو جب وقت آئے گا ڈنڈے کا، ہاتھ حرکت میں آئے گا، تو پھر سب سے پہلے وہ رگڑے جائیں گے جو خاموش رہیں گے۔ کیوں؟ اور یا تو کھل کر سامنے آؤ، دشمنی کرو، کھل کر دشمنی کرو، یا پھر ہاں مانو حق ہے، تسلیم کرو۔ درمیان کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو درمیان میں بیٹھتے ہیں ان کو پہلے پکڑا جاتا ہے، ان کو پہلے ذبح کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ رب کا قانون ہے۔ جیسے آج تم نے دیکھ لیا خود کو مسلمان کہلوانے جو ان کے جو ملاٹے ہیں، ملاٹے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے کھل کر ہمارے خلاف ہمیں گالیاں دی، بکواسات، تہمتیں ملاتے، کھل کر دشمنی کی۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور جب لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی خاموشی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقابلہ تو اس کا کیا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں، حق ہے۔ تصدیق نہیں کرنی یعنی کیا کرو؟ خاموش رہو۔ تصدیق کریں گے تو لوگ جوتے ماریں گے، اب تصدیق ہم نہیں کر نہیں سکتے، اور کفر و کذب وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پتہ ہے حق ہے۔ کفر و کذب کریں گے تو رب مارے گا، مانیں گے تو لوگ ماریں گے، تو کہاں جائیں؟ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ نہ رب کی طرف جاتے ہیں نہ شریک کی طرف، درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو درمیان میں بیٹھنے والے ملاٹے ہیں، خاموشی اختیار کرنے والے، کیا وہ بچ گئے یا پھر ان کو پہلے پکڑا، پہلے رگڑا، پہلے ان کو رگڑا لگایا؟ یہ 2020 غم کا سال، غم کا سال چیخ رہے ہیں نا، تارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں، گا رہے ہیں نا نظمیں۔ تو بالکل ایسے ہی تم میں سے پھر 4 دن کسی کو مل سکتے ہیں جو کھل کر دشمنی کر لے گا، لیکن جو خاموشی اختیار کریں گے وہ پہلے رگڑے جائیں گے۔ یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، کر کے دیکھ لو۔ یہی ہم نے ملاٹوں کو کہا تھا، تم رجوع نہیں کرو گے، تم بلوں سے نہیں نکلو گے، تم کھل کر نہ ہی رب کی طرف جاؤ گے نہ ہی اس کے شریک کی طرف، تم درمیان کا راستہ اختیار کرو گے تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے، تم سب سے پہلے رگڑے جاؤ گے۔ تو کیا وہ نہیں رگڑے گے؟ بالکل وہی ہم تمہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو پھر کیا آتا ہے۔ بہرحال حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر تمہارے اوپر واضح کیا جا چکا۔ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف مرزا غلام قادیان ہے، ایک طرف رب العالمین ہے اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی الخنزیر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل۔ اب فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔